السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 48۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُ فِي قَبُولِ جَوَائِزِ السَّلَاطِينِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اگر کہا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں بادشاہوں کے تحائف کو قبول کرنے کے بارے میں اس زمانے میں، فَعَلَمْ تو جان لیجیے، ان العلماء اختلفوا فیہ، علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ فقال قوم تو علماء کی ایک جماعت نے کہا، کل ما لا یتیقن انہ حرام، ہر وہ چیز جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ حرام ہے، ما لا یتیقن جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ حرام ہے، فلہ اخذہ تو اس کے لیے اس کو لینا ہے، یعنی اس کو اس کے لینے کی اجازت ہے۔ وقال آخرون اور دوسروں نے کہا، لا یحل ان یاخذ ما لا یتحقق انہ حلال، حلال نہیں ہے لینا اس کو جس کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ وہ حلال مال ہے، لأن الاغلب فی هذا العصر علی اموال السلاطین الحرام، اس لیے کہ اس زمانے میں اکثر بادشاہوں کے مال حرام ہوتے ہیں، والحلال فی ایدیہم معدوم او عزیز، اور حلال ان کے ہاتھ میں یا تو معدوم ہوتا ہے یا مشکل سے آتا ہے۔ وقال قوم اور ایک جماعت نے کہا، ان صلات السلاطین تحل للغنی والفقیر، بادشاہوں کے صلے انعامات مالدار و فقیر دونوں کے لیے حلال ہیں، اذا لم یتحقق انہا حرام، جبکہ ان کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ وہ حرام ہے۔ وانما التبعۃ علی المعطی، اور اس کا وبال دینے والے پر ہے۔ التبعۃ کسی چیز کا انجام، یعنی اچھائی کا انجام یا برائی کا انجام، اور اس برائی کا انجام دینے والے پر ہوگا۔ قالوا انہوں نے کہا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہدیۃ المقوقس ملک الاسکندریۃ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقوقس کا تحفہ قبول فرمایا، اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کا تحفہ قبول فرمایا۔ مقوقس یہ اسکندریہ اور مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے۔ وَاسْتَقْرَضَ مِنَ الْيَهُودِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اور حضور نے یہودیوں سے قرض لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے باوجود، اکالون للسحت کہ وہ حرام کھانے والے ہیں، پھر بھی آپ نے ان سے قرض لیا۔ قالوا وقد ادرک جماعت من الصحابۃ ایام الظلم واخذوا منہم، انہوں نے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت نے ظالموں کے زمانے کو پایا اور ان سے انہوں نے لیا، ظلمہ ظالم کی جمع۔ فمنہم ابو ہریرۃ وابن عباس وابن عمر وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے ابو ہریرہ ہیں، ان صحابہ میں سے ابن عباس، ابن عمر وغیرہ ہیں۔ وقال آخرون اور دوسرے لوگوں نے کہا، دوسرے علماء نے فرمایا، لا یحل من اموالہم شیء للغنی ولا للفقیر، ان کے مالوں میں سے، بادشاہوں کے مالوں میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے مالدار کے لیے اور نہ فقیر کے لیے، اذ ہم موسومون بظلم، اس لیے کہ وہ ظلم سے موسوم ہیں، ظلم سے وہ مشہور ہے، ان کا نام ظالم رکھ دیا گیا ہے۔ والغالب علی اموالہم السحت والحرام، اور ان کے مال میں اکثر حرام ہوتا ہے یا سحت یعنی ناجائز اور ناجائز کمائی ہوتی ہے۔ والحکم للغالب، اور غالب پر ہی حکم لگتا ہے، فیلزم الاجتناب تو اس سے بچنا لازم ہے۔ وقال آخرون اور دوسرے علماء نے فرمایا، ما لا یتیقن انہ حرام فہو حلال للفقیر دون الغنی، جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ حرام ہے تو وہ فقیر کے لیے حلال ہے، مالدار کے لیے حلال نہیں۔ الا ان یعلم الفقیر ان ذلک عین الغصب، مگر یہ کہ فقیر جانے کہ یہ بعینہ ہی غصب کیا مال ہے، فلیس لہ ان یاخذہ تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے لے، الا لیردہ علی مالکہ مگر اس وجہ سے تاکہ وہ اس کو اس کے مالک پر لوٹا دے،
ولا حرج علی الفقیر ان یاخذ من اموال سلطان، اور فقیر کے لیے حرج نہیں کہ وہ بادشاہ کے مال لے، لأنها ان كانت ملک سلطان فعات الفقیر، اس لیے کہ اگر وہ بادشاہ کی ملک ہے، بادشاہ کی ملکیت ہے وہ مال، فعات الفقیر تو اس نے فقیر کو دیا، فلہ اخذہ بلا ریب تو اس کے لیے اس کو لینا جائز ہے بے شک، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ فَيْءٍ أَوْ خِرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ، اور اگر وہ فے کا مال ہو یعنی غیر مسلموں سے جنگ کی ہو اور بلا جنگ کے غیر مسلموں سے مال حاصل ہو گیا ہو، او خراجن یا ان کی زمین سے ٹیکس حاصل ہوا ہو، او عشرین یا مسلمانوں کی زمین کا عشر ہو، فللفقیر فی حق تو فقیر کا اس میں حق ہے، وکذالک لأہل العلم اسی طرح علماء کا بھی حق ہے۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے فرمایا من دخل اسلام طائعا، جو خوشی سے اسلام میں داخل ہوا، وقرأ القرآن ظاہرا، اور اس نے قرآن کو دل سے پڑھا، ظاہراً سے کیا مراد ہے، وقرأ القرآن عن ظہر قلب، اور دل سے اس نے قرآن پڑھا، عن ظہر قلب، ظہر کا لفظ کسی کے ساتھ بھی لگا دیا جاتا ہے کسی کلمے کے، جیسے کہ ظہر القلب یا ظہر العین، آنکھوں کے سامنے، دل کے سامنے، دل سے، وقرأ القرآن ظاہراً، اور دل سے اس نے قرآن پڑھا، فلہ فی بیت مال المسلمین کل سنۃ 100 درہم، تو اس کے لیے مسلمانوں کے بیت المال میں ہر سال 200 درہم ہیں، ورویہ 100 دینار، اور 200 دینار بھی روایت کیا گیا ہے، علم یاخذ فی الدنیا، اگر اس کو دنیا میں نہ لے، اخذھا فی الآخرہ تو اسے آخرت میں لے گا، ویدا کانا کذالک، اور جب معاملہ ایسا ہے، فالفقیر والعالم یاخذان من حقہما، تو فقیر اور عالم دونوں اپنے حق حاصل کریں گے۔ قالو، علماء نے فرمایا واذا کان المال مختلطا بمال مغصوب لا يمكن تمییزہ، اور جب مال مختلط ملا ہوا ہو بمال مغصوب، غصب کیے ہوئے مال سے، لا يمكن تمییزہ، کہ اس کی تمیز ممکن نہ ہو، اس کو علیحدہ کرنا ممکن نہ ہو، لا يمكن تمییزہ، اس کو علیحدہ کرنا ممکن نہ ہو، او غصبا، یعنی اذا کان الماء غصبا مغصوبا کے معنی میں، یا جب مال غصب کا ہو، لا يمكن ردہ علی صاحبہ و ذریتہ، کہ جس کو لوٹانا اس کے مالک پر یا مالک کی اولاد پر ممکن نہ ہو، فلا مخلص لسلطان منہ الا ان یتصدق بہ، تو بادشاہ کے لیے منہ یعنی من ذالک المال، اس مال سے چھٹکارے کی راہ نہیں، مخلص خلص یخلص سے مصدر میمی یا اس میں ظرف، بادشاہ کے لیے اس مال سے چھٹکارا پانے کی راہ نہیں مگر یہ کہ اس کا صدقہ کر دے۔ وما كان الله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير عن قبولها او يأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کا صدقہ کر دے جبکہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مال مخصوص سے ملا ہوا ہے یا وہ غصب کیا ہوا مال ہے، اس کے بعد بادشاہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کو صدقہ کیسے کرے، وہ تو مال مغصوب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ غاصب کے لیے مال مغصوب ہے اور بادشاہ کو اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غاصب کے لیے مال مغصوب ہے، غاصب کو اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں، لیکن بادشاہ اس کو صدقہ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ کا صدقہ کرنا جائز ہے۔ اسی کا جواب یہاں دیا، وما کان اللہ لیأمرہ بالصدقہ علی الفقیر، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس کو یعنی بادشاہ کو فقیر پر صدقہ کرنے کا حکم دے یا اس مال کو، لیأمرہ اس ہو میں ضمیر راجع ہے سلطان کی طرف، بادشاہ کو اللہ کی شان نہیں کہ وہ بادشاہ کو فقیر پر صدقہ کرنے کا حکم دے، وینہا الفقیر عن قبولہا، اور فقیر کو اس کے قبول سے منع کرے، او یأذن الفقیر فی القبول، یا فقیر کو قبول کرنے کی اجازت دے، وہو علیہ حرام، اس حال میں کہ وہ فقیر پر حرام ہو۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ
اللہ اس مال حرام کو صدقہ کرنے کا اسے حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ مال حلال ہے، اس وجہ سے اس کو اس مال کے صدقہ دینے کا حکم ہے، اور فقیر کو اس کے قبول کرنے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ فقیر کے لیے حرام نہیں۔ اور آگے کہا یا فقیر کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دے، اس حال میں کیوں حرام ہو، یعنی اللہ کی شان نہیں، کیونکہ مال حرام ہی نہیں، لہذا حلال مال کو فقیر کو قبول کرنے کی اجازت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ فَإِذًا لِلْفَقِيرِ أَن يَأْخُذَ إِلَّا عَيْنَ الْغَصَبِ وَالْحَرَامِ، تو فقیر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ لے مگر بعینہ غصب یا حرام کا مال، یعنی یہ نہ لے، فلیس لہ اخذہ، اس کے لیے اس کو لینے کی اجازت نہیں۔ وہذہ المسائل لا يمكن الفتوى فيها الا ببسط وتشقیق، یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں فتویٰ دینا ممکن نہیں مگر تفصیل سے، بسط تفصیل سے، و تشقیق اور شقیں نکال کر، تشقیق شق نکالنا، اس کے اجزاء نکالنا، یہ نہیں کہ سب مسائل کو ایک ہی فتویٰ اور ایک ہی حکم سے جوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ اس کے اجزاء نکال کر اور ان میں شقیں نکال کر فتویٰ دینا ممکن ہے۔ واستیعاب القول فیہا یخرج عن المقصود من الکتاب، اور اس کے بارے میں، ان مسائل کے بارے میں تفصیلی قول کرنا کتاب کے مقصد سے نکال دے گا۔ واستیعاب القول فیہا یخرج عن المقصود من الکتاب، اور ان مسائل کے بارے میں استیعاب قول یعنی تفصیلی کلام یخرج نکال دے گا کتاب کے مقصد سے۔ کتاب کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس میں اختصار سے بیان کریں گے۔ فَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرِفَتَهَا، تو اگر تو ان مسائل کی معرفت کا ارادہ کرے، فَطَالِعْ کتاب الحلال والحرام من کتاب احیاء علوم الدین، تو احیاء العلوم کی کتاب حلال اور حرام کی کتاب کا مطالعہ کر، تجدہ مشروحا مبینہ، اس میں اس کو تو پائے گا تشریح والا اور وضاحت والا انشاءاللہ۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُ فِي صِلَاتِ أَهْلِ السُّوقِ وَغَيْرِهِمْ، اگر کہا جائے کہ آپ اہل سوق بازار والے یعنی تاجر وغیرہ کے انعامات کے بارے میں، تحفوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حل یلزم ردها، کیا ان کے تحفوں کو لوٹانا واپس کرنا لازم ہے؟ والبحث عنها، ان کے بارے میں تحقیق کرنا لازم ہے۔ وقد علمت مجازفتهم، حالانکہ آپ کو معلوم ہے ان کی لاپرواہی، جازفہ یجازف مجازفہ، لاپرواہی کرنا، بے حساب اور بے اندازہ کچھ کرنا، حالانکہ آپ جانتے ہیں ان کی لاپرواہی تجارت کرنے میں، وقلت نظرہم فی معاملاتہم، اور اپنے معاملات میں ان کی بے توجہی آپ جانتے ہیں، وکذالک صلات الاخوان، یعنی فما تقولوا فی صلات اہل السوق، آپ تاجروں کے بارے میں، انعامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح دوستوں کے انعامات کے بارے میں۔ فالجواب انہ اذا کان ظاہر الانسان اصلاح و ستر، جب انسان کا ظاہر بہتر ہو و ستر اور مخفی ہو، فلا حرج علیک فی قبول صلتہ و صدقتہ، تو کوئی حرج نہیں تجھ پر اس کے انعام کو قبول کرنے میں اور اس کے صدقے کو قبول کرنے میں، ولا یلزم البحث عنہا، اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا لازم نہیں، بین تقول، اس طرح کہ تو کہے قد فسد الزمان، زمانہ بگڑ گیا ہے، فإن هذا سوء ظن، اس لیے کہ یہ بدظنی ہے، بذالک رجل مسلم، اس مسلمان آدمی پر، بل حسن الظن بالمسلمین معمور بہ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم علم ما هو الاصل فی هذا الباب، پھر جان لے اس کو کہ جو اس باب میں اصول ہے، وہو ان ہاہنا شیئن، وہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، احدہما حکم شرع و ظاہرہ، ایک شریعت کا حکم اور اس کا ظاہر، والثانی حکم الورع و حقہ، اور دوسرا تقوی اور ورع کا حکم اور اس کا حق۔ فحکم شرع ان تاخذ ما اتاک ممن ظاہرہ صلاح، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تو لے وہ چیز جو تیرے پاس آئے اس میں سے کہ جس کا ظاہر بہتر ہو، ولا تسأل الا ان تتيقن انه غصب، اور تو سوال نہ کرے اس کے بارے میں مگر یہ کہ تجھے یقین ہو کہ وہ غصب کا مال ہے، اور حرام بعینہ، یا بعینہ حرام ہے۔
وہ حکم الورع اللہ تاخذ شیئا من احد، اور تقوی کا حکم یہ ہے کہ تو کسی میں سے کچھ نہ لے، حتی تبحث عنہ غایت البحث، یہاں تک کہ تو اچھی طرح اس کے بارے میں تحقیق کر لے، وتستقصی غایت الاستقصاء، اور اچھی طرح اس کے بارے میں غور و فکر کر لے، فتستیقنا انہ لا شبہۃ فیہ بحال، تو یقین کر لے، تجھے یقین ہو جائے کہ اس میں کسی حال میں کوئی شبہ نہیں، وَإِلَّا فَتَرُدَّهُ، ورنہ تو اس کو واپس کر دے۔ فَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ، ہم نے روایت کیا حضرت ابوبکر صدیق سے، أَنَّ غُلَامًا لَهُ أَتَاهُ بِلَبَنٍ، کہ آپ کا غلام آپ کے پاس دودھ لایا، فَشَرِبَهُ، تو آپ نے اس کو پیا، فَقَالَ الْغُلَامُ، تو غلام نے کہا کنتو اذا جئتک بشیء، میں آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز لاتا تسألنی عنہ، تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے، ولم لم تسألنی عن هذا اللبن، اس دودھ کے بارے میں آپ نے کیوں سوال نہیں کیا؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وما قصتہ، اس کا ماجرا کیا ہے؟ قال رقیت قوما فی الجاہلیہ، اس نے کہا کہ جاہلیت میں نے کچھ لوگوں کو جھاڑ پھونک کیا تھا۔ رقا یرقی، رقین کا معنی جھاڑ پھونک کرنا، دعا تعویذ وغیرہ کرنا، جاہلیت میں کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و حدیث سے جھاڑ پھونک نہیں تھی۔ فاعطونی ھذا، تو انہوں نے مجھے یہ دودھ دیا، فتقی ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے قے کر ڈالی، وقال، اور فرمایا، اللہم ھذی مقدرتی، اے اللہ یہ میری قدرت میں تھا اس وجہ سے میں نے کر دیا، فما بقیہ فی العروق، اور جو رگوں میں پہنچ گیا ہے، فانت حسبہ، تو اس کے لیے کافی ہے، یعنی تو اس سے مجھے پاک فرما دے اور مجھے معاف فرما دے۔ فہذا یدلک علی وجوب البحث عما تقدم علیہ، تو یہ دلالت کرتا ہے، ہذا یدلک، یہ تیرے لیے رہنمائی کرتا ہے، علی وجوب البحث عما تقدم علیہ، اس چیز کے بارے میں تحقیق کرنے کے واجب ہونے پر کہ جس پر تو پیش قدمی کرے۔ ان کان لک نظر فی الورع وحقہ، اگر تیری نظر ہو تقوی میں اور اس کے حق میں، فہذہ یعنی فہذ الجملۃ عظیمۃ، یہ بہت اہم کلام ہے۔ فین قلتا، اگر تو کہے، فکان الورع یخالف الشرع وحکمہ، ایسا لگتا ہے کہ ورع تقوی یہ شریعت اور اس کے حکم کے خلاف ہے۔ فعلم ان شرع موضوع علی الیسر والسماحہ، تو جان لیجئے کہ شریعت یہ آسانی اور گنجائش پر رکھی گئی ہے۔ ولذالک قال، سماحت کا معنی آسانی، اور سماحت کا معنی گنجائش پر اور آسانی پر رکھی گئی ہے۔ ولذالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سماحت کا معنی وسعت، آسانی اور وسعت پر رکھی گئی ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے حنیفیہ یعنی دین مستقیم لے کر، تمام دینوں سے سیدھا دین لے کر، السمحہ، اور یہ آسان اور وسیع دین لے کر بھیجا گیا۔ والورع موضوع علی التشدید والاحتیاط، اور ورع تقوی یہ سختی، شدت اور احتیاط پر رکھا گیا ہے۔ کما قیل، جیسے کہ کہا گیا ہے، ان الامر علی المتقی اضیق من عقد 90، کہ متقی کا حکم یہ 90 کے عقد یعنی 90 کی گرہ سے زیادہ ٹیڑھا ہے۔ 90 کی گرہ کیسے بنے گی؟ یعنی انگشت شہادت کو آپ ابہام انگوٹھے کی جڑ میں موڑ لیں اور اس کے بعد انگوٹھے کو اس انگلی پر موڑ لیں تو 90 کا عدد بن جائے گا، تو یہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، کہا گیا ہے کہ متقی پر حکم، متقی کا حکم یہ 90 کے عقد یعنی 90 کی گرہ سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس پر متقی پر احکام جو ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں اور وہ بہت احتیاط اور بہت تقوی پرہیزگاری سے، عظیمت سے کام لیتا ہے۔ ثم الورع من الشرع ایضا، پھر ورع شرع سے ہی ہے،
ایسا نہیں کہ وہ کچھ کہیں الگ سے ہے. وکلاہما فی الاصل واحد، دونوں اصل میں ایک ہیں. ولیکن للشرع حکمان، لیکن شریعت کے دو حکم ہیں، حکم الجواز و حکم الافضل الاحوط. ایک تو حکم جواز اور ایک افضل اور احتیاط کا حکم، افضلیت اور احتیاط کا حکم. فالجائز یقال له حکم شرع، تو جائز کو حکم شرع کہا جاتا ہے. والافضل الاحوط یقال له حکم الورع، اور افضل اور احوط یعنی احتیاط والا اس کو حکم ورع کہا جاتا ہے. فہما مع تمیزہما واحد فی الاصل، تو وہ دونوں اپنے باہم امتیاز کے باوجود اصل میں ایک ہیں. ففہم ذالک راشدہ، اس کو آپ سمجھ لیجئے، آپ کو رہنمائی ملے گی. بس جناب.